بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ انہیں قطعی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ حماس کی عسکری قوت اس قدر بڑھ چکی ہے اور وہ اتنے وسیع پیمانے پر کوئی کثیر الجہتی حملہ کر سکتے ہیں۔ صرف انٹیلیجنس ہی ناکام نہیں ہوئی بلکہ بارڈر فورسز، پیٹرولنگ دستے، چیک پوسٹیں وغیرہ بھی اندازہ نہیں لگا سکیں اور کوئی فوری جواب دینے میں ناکام رہی۔ حملے کے ابتدائی 3-4 گھنٹوں تک فوج بھی رسپانس میں نہیں پہنچی۔ اسی وجہ سے حماس کے جنگجو اسرائیلی شہریوں اور فوجیوں کو اغوا کر کے واپس غزہ لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک اور بڑی ناکامی اسرائیل کے بہت مہنگی اینٹی میزائل سسٹم آئرن ڈوم کی ہے۔ اس سسٹم کی ذمہ داری تھی کہ غزہ سے پھینکے جانے والے میزائل ہوا ہی میں تباہ کر دے۔ ماضی میں حماس کے 90% پھینکے گئے میزائل یہ آئرن ڈوم تباہ کر دیتا تھا۔ اس بار ڈوم ناکام رہا اور حماس کے بہت سے میزائل اسرائیلی شہروں، فوجی تنصیبات اور علاقوں میں گرے۔ موساد کی فون اور انٹرنیٹ کمیونیکیشن وغیرہ ریکارڈ کرنے اور مختلف مقامات بگ کرنے کی صلاحیت بھی بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے۔ ماضی میں موساد نے حماس اور دیگر فلسطینی گروپوں کے علاوہ کئی عرب اور ایرانی منصوبوں کو قبل از وقت ٹریس کر کے ناکام بنایا۔ اس بار اسرائیلیوں کی یہ صلاحیت بھی صفر ہو گئی۔ سوال پھر یہی ہے کہ حماس نے ایسا کیسے ممکن کر دکھایا؟ ممکن ہے کبھی حماس کے اندرونی حلقے سے کوئی تفصیل سے بتائے۔ سر دست تو جو مختلف اطلاعات کے ٹکڑے چھن چھن کر آ رہے ہیں، ان سے بنائی جانے والی تصویر کے مطابق حماس نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھا اور وہ سب کچھ کر گزرے جن کا اسرائیلی تصور بھی نہیں کر رہے تھے۔ سب سے اہم حماس کے آپریشن کا خفیہ رہنا ہے۔ اصل خبر لیک نہیں ہو سکی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ہی محدود حلقے میں اس پر کام ہوتا رہا۔ اطلاعات خفیہ رکھی گئیں، الیکٹرانک آلات استعمال نہیں ہوئے، ای میل، واٹس ایپ اور موبائل فون رابطوں میں بالکل ہی استعمال نہیں ہوئے۔ لگتا ہے اہم ملاقاتیں بھی کھلی جگہ پر ہوئیں جہاں بگ کیے جانے کا خطرہ ہی نہ ہو۔ اندازہ ہے چونکہ یہ آپریشن بہت بڑا اور وسیع تھا، زمینی، فضائی اور بحری راستوں سے حملے کرنے تھے، اس لیے اس کے مختلف حصے بنا کر الگ الگ گروپ ان پر کام کرتے رہے۔ اسی وجہ سے معاملہ دبا رہا اور نمایاں نہیں ہوا۔ ایک بڑا عنصر حماس کا نظام الدین قسام بریگیڈ ہے۔ اس سیریز کی پہلی ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حماس کا یہ عسکری ونگ نہایت خفیہ بنیادوں پر استوار ہے اور عام شہریوں کو قطعی اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے اندر کون سا نوجوان اس بریگیڈ کے لیے کام کر رہا ہے۔ اسی خفیہ نوعیت کی وجہ سے جب نظام الدین قسام بریگیڈ کے جنگجو اس آپریشن کی پلاننگ کر رہے تھے یا انہوں نے اسے عملی جامہ پہنایا تو یہ سب چیزیں خفیہ رہ گئیں۔ پچھلے چند ماہ میں دانستان غزہ کو نسبتاً پرسکون رکھا گیا اور اس کی بجائے ویسٹ بینک میں فلسطینی عوام نے اسرائیلی مظالم کے خلاف مظاہرے کیے۔ وہاں بنائی جانے والی اسرائیلی آباد کار بستیوں اور مقامی فلسطینیوں میں ٹکراؤ اور فائرنگ وغیرہ کی خبریں بھی آتی رہیں۔ عین ممکن ہے کہ دانستان ایسا کیا گیا ہو تاکہ اسرائیلی فورسز اور انٹیلیجنس کی توجہ غزہ کی بجائے ویسٹ بینک کی طرف مبذول رہے۔ دوستو، حملے کے لیے ایک ایسے دن کا انتخاب کیا گیا جب اسرائیلی فورسز اور ریاستی حکام اپنی نجی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ حملہ پھر ایسا اچانک اور شدید ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی تیز رفتار بھی تھا، اتنا تیز کہ اسرائیل کو رسپانس کا وقت ہی نہیں مل سکا۔ تیز رفتار حملے سے اسرائیلی بارڈر اور پیٹرولنگ فورس مفلوج ہو گئی اور حماس کے جنگجوؤں کو اپنے پلان پر پورا عمل کرنے کا وقت مل گیا۔ اتنی بڑی تعداد میں اس قدر زیادہ راکٹ پھینکے گئے کہ آئرن ڈوم حفاظتی نظام بھی کام نہ کر سکا۔ راکٹ پھینک کر توجہ دوسری طرف کی اور پھر مختلف کراسنگ عبور کر کے حملے کیے گئے۔ حملہ بھی ایسا کہ ایک 25 میل ادھر ہوا، دوسرا بالکل ہی دوسری طرف۔ ڈرونز، گلائیڈرز سے حملے، کشتیوں سے بھی حملے، یہ ملٹری اسٹریٹجی کا ایک بے مثال نمونہ تھا۔ آنے والے دنوں میں دنیا بھر کی ملٹری اکیڈمیز اس حملے پر بات کرتی رہیں گی۔ حماس نے اپنے حملے کے ذریعے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دکھایا۔ اب اسرائیل کے جواب کا معاملہ ہے۔ اس پر بہت کچھ منحصر ہے۔ حماس کی بقا،
فلسطینی اتھارٹی کا مستقبل، مشرق وسطی کا امن، شدت پسند مذہبی تنظیموں کا تقویت پانا اور اسلامی دنیا میں بڑھتا ہوا اضطراب۔ ان ٹاپکس پر دوستو انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔